السلام علیکم۔ ناول سویدہ یاسکلی، کیس نمبر 104، ممنوعہ محبت، ریٹن بائی سعد حسن۔ میپل کے درختوں والے حصے سے وہاں پہنچنے میں چند ہی منٹ لگے، مگر جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی زریابا کے دل میں گھبراہٹ بڑھ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ غالب اور فریحہ کے سامنے ان کی بہو کی حیثیت سے جا رہی تھی۔ اس کی گھبراہٹ بھانپ کر شہباز نے اس کے کان کے قریب آہستہ سے کہا، گھبراؤ نہیں، میرے والدین اور میرے بہن بھائی سب تمہیں پسند کرتے ہیں۔ واقعی اندر داخل ہوتے ہی پورے گھر والوں نے اس کا نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا۔ زریابا نے جھجکتے ہوئے ادب سے کہا، السلام علیکم، سب کو سلام۔ فریحہ خوشی سے کھل اٹھی۔ آؤ بیٹی، ادھر آ کر بیٹھو، ونیزا نے ہنستے ہوئے کہا۔ آخر کار غالب اور فریحہ کو سکون نصیب ہوا۔ انہیں تو لگنے لگا تھا کہ شہباز کبھی شادی ہی نہیں کرے گا، اسی لیے بہت فکر مند رہتے تھے۔ زریابا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ فریحہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پوچھا، میں نے شہباز سے سنا ہے کہ تم دونوں شادی کی تقریب نہیں کرو گے۔ زریابا نے اس بات میں سر ہلایا۔ فریحہ کے چہرے پر افسوس ابھر آیا۔ شہباز پہلے ہی گھر والوں کو بتا چکا تھا کہ زریابا کے والدین اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور اس کا واحد بھائی جیل میں ہے۔ ایسے میں کوئی قریبی رشتہ دار ایسا باقی نہیں ہے جسے شامل کیا جائے۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے شادی کی تقریب خوشیوں کی گواہی اور دعاؤں کا موقع ہوتی ہے، مگر زریابا کے لیے وہ بس ایک اور دکھ کا سبب بن سکتی تھی۔ شہباز اس کی وجہ سمجھتا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کا خاندان بھی اسے سمجھے۔ غالب نے خوش دلی سے کہا، کوئی بات نہیں، آخر شادی کی تقریب تو محض ایک رسم ہی ہے، اصل چیز یہ ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرو اور خوش رہو، یہی سب سے اہم ہے۔ زریابا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، شکریہ۔ فریحہ فوراً اٹھی ایک کمرے میں چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں کئی زیوروں کے ڈبے تھے۔ انہوں نے ڈبے کھول کر زریابا کے ہاتھوں میں دیے اور کہا، یہ سب میں نے تمہارے لیے تیار کیے تھے، میری دعا ہے کہ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ قیمتی زیورات کے وہ سیٹ دیکھ کر زریابا ایک لمحے کو گھبرا گئی۔ اس نے ڈبے واپس کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، فریحہ آنٹی، یہ بہت قیمتی ہیں، میں یہ نہیں لے سکتی۔ فریحہ نے ناراضگی جتانے کے انداز میں کہا، بھلا کب سے بہو بزرگوں کے تحفے واپس کرنے لگی؟ زریابا گھبرا کر پلٹی اور شہباز کی طرف دیکھا، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ شہباز نے نرمی سے مسکرا کر کہا، لے لو، انہوں نے دل سے دیے ہیں۔ فریحہ نے محبت سے کہا، ہاں، تمہاری سب بھابھیوں کے پاس بھی ہیں اور گولو کے پاس بھی، پھر تم کیسے رہ جاتی؟ ونیزا نے بھی بات بڑھائی، لے لیجیے، امی ابو سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں۔ اب زریابا کے لیے مزید انکار ممکن نہ رہا۔ یہ اس کی زندگی کے سب سے قیمتی تحفے تھے، یاقوت کے ایک سے زیادہ جوڑے، زمرد کے سیٹ، ہیرے کے سیٹ، سونے کے زیورات۔ کچھ دیر بعد اس کی بھابھیوں نے بھی اپنے اپنے خاندانوں کی طرف سے تحائف پیش کیے۔ سب کے سب قیمتی اور خاصی مالیت رکھنے والے زیورات تھے۔ جیسے ونیزا نے ہنستے ہوئے کہا، شادی کی تقریب نہ صحیح، تحفے تو رہنے نہیں دیے جا سکتے نا۔ اس ایک ملاقات میں زریابا کو لاکھوں نہیں بلکہ کئی گنا زیادہ مالیت کے تحفے مل گئے اور وہ مسلسل تناؤ میں مبتلا رہی۔ وہ آہستہ سے شہباز کے قریب ہوئی، اس سے ہلکا سا ٹیک لگا کر دھیمی آواز میں بولی، کیا ہمیں بھی انہیں کچھ دینا ہوگا؟ شہباز مسکرایا اور اس کے کان کے قریب دھیرے سے جھک کر بولا، نہیں، ہمیں دینے کی ضرورت نہیں، تم بغیر کسی دباؤ کے یہ تحفے قبول کر سکتی ہو۔ بس ایسے سمجھ لو جیسے میں نے پہلے جو تحفے دیے ہیں وہی واپس وصول ہو رہے ہیں۔ زریابا کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے تجسس سے پوچھا، جب مہروانیاں واپس آئے گی تو کیا وہ بھی ہمیں تحفے دے گی؟ شہباز نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جب ان کی شادی ہوئی تھی تب میں نے بھی انہیں تحفہ دیا تھا، یہ ایک روایت ہے۔ سامنے رکھے قیمتی تحفوں کے ڈھیر کو دیکھ کر زریابا کے دل پر بوجھ سا پڑ گیا۔ شام کو فرزاد خاندان کی رہائش گاہ پر ایک شاندار ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے دیوروں کے بیٹے جو بورڈنگ اسکول میں تھے انہیں بھی واپس بلا لیا گیا۔ سب موجود تھے سوائے مہربانیاں میرواز اور میروان کے، جو اپنے ہنی مون پر تھے۔ فریحہ نے بتایا کہ خاندان میں ایک غیر شادی شدہ خالہ بھی ہیں، شنزے، مگر وہ اکثر سفر میں رہتی ہیں اور شاز ہی گھر آتی ہیں۔
جیسے ہی شنزے کا ذکر ہوا ونیزا فوراً زریابا کے قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ زریابا، ہمارا خاندان تو کافی نرم مزاج ہے، مگر شنزے ذرا مشکل مزاج ہے۔ وہ تو مہروانیاں جیسی بہترین لڑکی کو بھی میرواس کے لائق نہیں سمجھتی تھی۔ تم تیار رہنا، وہ شاید تمہیں بھی پسند نہ کرے۔ جب وہ کچھ کہے تو دل پر مت لینا۔ زریابا نے ونیزا کی سچائی اور خلوص کو سراہا۔ ٹھیک ہے، شکریہ ونیزا۔ ونیزا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر وائن کا گلاس لے کر اس کے ساتھ جام ٹکرانے آئی۔ انکار کرنا اسے مناسب نہ لگا، اس لیے زریابا کھڑی ہوئی اور اس کے ساتھ جام ٹکرا دیا۔ یہ دیکھ کر شبیلہ بھی فوراً آگے بڑھی اور اس نے بھی اپنا گلاس اٹھا لیا۔ رباما جو حاملہ تھی نے وائن کے بجائے چائے سے جام ٹکرایا۔ زریابا کو وائن پینے کی عادت نہیں تھی، اس لیے اس کی برداشت کم تھی۔ 3 گلاس کے بعد ہی اس کے سر میں ہلکی سی چڑھ گئی۔ جب وہ مزید وائن ڈالنے لگی تو شہباز نے فوراً اس کا ہاتھ روک لیا۔ وہ جھک کر اس کے کان میں بولا، تمہارا چہرہ سرخ ہو گیا ہے، مزید مت پیو ورنہ نشہ ہو جائے گا۔ زریابا ہلکی سی مسکرا کر بولی، یہ وائن اتنی نرم کیوں لگ رہی ہے؟ پہلے والی وائن کی طرح گلے میں جلن نہیں ہو رہی؟ شہباز ہنس پڑا۔ اس نے ایک گھونٹ لیا۔ یہ غالب کی پسندیدہ نہایت اعلیٰ معیار کی وائن تھی اور آج خاص دن تھا، اسی لیے اسے نکالا گیا تھا۔ زریابا نے بڑے گول میز پر نظر دوڑائی اور آہ بھری۔ شہباز نے اس کے سرخ چہرے اور آہ کو محسوس کیا۔ اس کے قریب جھک کر بولا، کیا ہوا، خوش نہیں ہو؟ زریابا نے آہستہ سے کہا، آپ کے سب بھائیوں کے بیٹے ہیں، مجھے بہت دباؤ محسوس ہو رہا ہے۔ فرزاد کے 2 بیٹے تھے، پرواز کا ایک اور کہواز کا بھی۔ اپنی سابقہ بیوی سے ایک بیٹا تھا اور اب اس کی موجودہ بیوی بھی امید سے تھی۔ میرواس کا بھی ایک بیٹا تھا۔ شہباز نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میرے والدین کو ہمیشہ بیٹی کی خواہش تھی، بدقسمتی سے انہیں 5 بیٹے ملے، اگر دوسرا بچہ بیٹی ہوتا تو شاید وہ باقی ہمیں پیدا نہ کرتے۔ زریابا نے حیرت سے پوچھا، واقعی؟ شہباز مسکرایا، اس کے کان کے قریب آ کر بولا، ہم سب کو بھی بیٹیاں ہی چاہیے تھی مگر قسمت نے موقع نہیں دیا۔ زریابا آدھی مطمئن ہوئی کہ اپنے گھر میں بیٹوں کو ترجیح دی جاتی تھی، اسی لیے وہ زیادہ دباؤ محسوس کر رہی تھی۔ شہباز نے آہستہ سے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ بچے چاہتی ہو؟ اس کی گرم سانس اس کے کان کے قریب محسوس ہوئی۔ زریابا نے جھجکتے ہوئے سر جھکا لیا۔ کھانے کے بعد زریابا کو ہلکا سا نشہ محسوس ہوا، اس لیے وہ صوفے پر لیٹ گئی۔ شہباز نے نرمی سے اسے اٹھایا، خاندان سے رخصت لی اور اسے لے کر باہر نکل آیا۔ باغ میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، گرم روشنیوں کے نیچے پگڈنڈیاں نہایت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ شہباز کے بازو میں زریابا خاموش اور مطیع سی تھی۔ تمہیں پینا نہیں آتا، اگلی بار مت پینا، شہباز نے دھیرے سے کہا۔ زریابا اس کے سینے سے لگ کر دھیمی آواز میں بولی، میں پی سکتی ہوں، میں نشے میں نہیں ہوں، بس تھوڑی چکرا رہی ہوں اور نیند آ رہی ہے۔ شہباز مسکرایا، اچھا پی سکتی ہو شہباز۔ زریابا نے بند آنکھوں کے ساتھ سرگوشی کی، کیا میں واقعی اتنی بری ہوں؟ تم بالکل بھی بری نہیں ہو، میں آپ کے لائق نہیں ہوں، ہے نا؟ شہباز رک گیا، اس کی طرف دیکھا، وہ اس کی باہوں میں نیم خوابیدہ سی بول رہی تھی، آواز میں شکایت اور دکھ تھا۔ میں آپ کے قابل نہیں، پھر بھی آپ نے مجھ سے شادی کر لی۔ آپ کو تو اپنے جیسے خاندان میں شادی کرنی چاہیے تھی۔ شہباز کا دل بھر آیا۔ مجھے معاف کر دو زریابا، اس نے دھیرے سے کہا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے کہے گئے الفاظ نے اسے کتنا زخمی کر دیا ہے۔ زریابا کبھی ایک خوش مزاج اور روشن دل لڑکی تھی، مگر گھر کے مسائل اور ایک دردناک جدائی نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ یہ سب اسی کی وجہ سے تھا۔ وہ اسے اٹھائے گھر لے آیا اور بڑے کمرے میں لے جا کر بستر پر لٹا دیا۔ بستر چھوتے ہی زریابا گہری نیند میں چلی گئی۔ شہباز نے تحفے الماری میں رکھے۔ جب وہ واپس آیا تو زریابا بستر پر نہیں تھی۔ وہ گھبرا کر اسے ڈھونڈنے لگا۔ زری، وہ فوراً غسل خانے کی طرف بھاگا اور دروازہ کھولا۔ زریابا بیت الخلاء کے پاس جھکی ہوئی تھی، الٹی کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ہو نہیں پا رہی تھی۔ شہباز نے جلدی سے تولیہ اٹھایا، اسے سہارا دیا اور اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے اسے گرم پانی دیا، چہرہ صاف کیا، پیشانی چھو کر دیکھا، گرم پانی سے نہا لو، شاید بہتر محسوس کرو۔ زریابا نیم بے ہوشی میں بولی، مجھے نہانا ہے۔ شہباز نے ٹب میں گرم پانی بھرا، پھر اس کے بال باندھے اور اسے نہانے میں مدد دی۔ بھاپ سے بھرا ہوا غسل خانہ، نرم روشنی میں اس کی سفید جلد چمک رہی تھی۔ شہباز کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ یہ پہلی بار تھی کہ اس نے اسے اس طرح دیکھا تھا۔ وہ چاہتا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ وہ ہوش میں نہیں ہے۔ اس نے خود کو روکا، یہ مردانگی نہیں ہوتی کہ کسی کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا جائے، چاہے وہ بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ اگلی صبح
سورج کی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ زریابا کو ایسا لگا جیسے خواب میں شہباز سے چھو رہا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ وہ چونک گئی، اس نے اوپر دیکھا، وہ شہباز تھا۔ وہ حیران رہ گئی، وہ اس کے ساتھ کیسے سو گئی؟ اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے سینے پر سر رکھے لیٹی رہی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ لمحہ ختم ہو۔ اچانک اس کی ٹانگ میں حرکت آئی اور غلطی سے شہباز کے جسم کے حساس حصے سے چھو گئی۔ وہ سہم گئی۔ اسی لمحے شہباز جاگ گیا۔ اس نے مسکرا کر اسے اور اپنے قریب کر لیا اور اس کے بالوں کو چوم لیا۔ وقت دیکھا تو 9 بجے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھنے لگا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ زری، مجھے معاف کر دو۔ زریابا اندر ہی اندر چونک گئی۔ کیا ہوا تھا رات کو؟ اسی لمحے فون بجا۔ شہباز اٹھ کر باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی زریابا نے آنکھیں کھولی۔ اس نے خود کو دیکھا، وہ نئے لباس میں تھی۔ وہ گھبرا گئی۔ کیا پھر اس نے محسوس کیا کوئی تکلیف نہیں تھی؟ شاید کچھ نہیں ہوا۔ اس نے خود کو سنبھالا، پھر تیار ہو کر باہر آ گئی۔ شہباز مطالعہ خانے میں تھا۔ وہ باغ میں چلی گئی اور پودوں کو پانی دینے لگی۔ پانی کی دھار کوسے قزح بنا رہی تھی۔ یہ کام اسے سکون دے رہا تھا۔ شہباز پیچھے آیا اور اسے آہستہ سے تھام لیا۔ وہ ساکت ہو گئی۔ کیا تمہیں باغبانی پسند ہے؟ جی، تھکا دیتی ہے۔ نہیں، مجھے سکون ملتا ہے۔ شہباز نے پیچھے سے اسے تھام لیا، اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے، پھر اس کے کان میں بولا، کیا تم میرے ساتھ کہیں گھومنے چلو گی؟ نہیں، ابھی مقدمہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس کے اور قریب آ گیا، پھر اس نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور اسے چوم لیا۔ زریابا نے آنکھیں بند کر لیں، وہ اس کے لمس میں پگھل گئی۔ اچانک شہباز نے اسے اٹھایا۔ زریابا گھبرا گئی۔ دن کا وقت ہے۔ وہ ہنس پڑا، تو کیا ہوا؟ مگر وہ اسے سیدھا کھانے کی میز پر لے آیا۔ پہلے ناشتہ۔ زریابا شرمندہ ہو گئی، وہ غلط سمجھ بیٹھی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ دوبارہ باغ میں چلی گئی۔ اسی دوران ونیزا آئی، اس نے ایک سے ایک دعوت میں چلنے کا کہا۔ زریابا نے انکار کیا، مگر ونیزا نے اسے قائل کر لیا۔ وہ دونوں کمرے میں گئی۔ جب الماری کھلی، زریابا ساکت رہ گئی۔ وہاں قیمتی لباس، جوتے، بیگ، سب کچھ تھا۔ شہباز نے سب اس کے لیے خریدا تھا۔ زریابا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ بس آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے، میں چلوں گی۔ ونیزا خوش ہو گئی، مگر وہ چلی گئی، مگر زریابا وہیں کھڑی رہی۔ یہ سب اس کے لیے تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ کامیلی نے آ کر بتایا کہ مہمان آئے ہیں۔ زریابا نیچے گئی۔ 2 آدمی بیٹھے تھے، ایک عمر رسیدہ، ایک جوان۔ انہوں نے اسے مبارک دی۔ وہ شہباز کے ساتھی تھے۔ کچھ دیر بعد شہباز بھی آ گیا۔ وہ انہیں اندر لے گیا۔ زریابا اور ریان اکیلے رہ گئے۔ ریان نے آہستہ سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ شہباز استعفیٰ دے رہا ہے؟ زریابا چونک گئی۔ نہیں، ریان نے کہا، وہ آپ کے لیے یہ کر رہا ہے۔ زریابا کا دل بیٹھ گیا۔ اسے اپنی نوکری بہت پسند ہے۔ پھر کیوں؟ کیونکہ وہ آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ زریابا خاموش رہ گئی، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ریان نے کہا، ہم اسے روکنے آئے ہیں۔ زریابا نے مضبوطی سے کہا، میں اسے نہیں جانے دوں گی۔ ریان خوش ہو گیا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا اس نے اس مجرم کو پکڑا؟ زریابا نے آہستہ سے کہا، نہیں، ابھی نہیں۔ اور اسی کے ساتھ اس کے دل میں شہباز کے لیے ایک نئی سمجھ، ایک نئی محبت جنم لینے لگی۔ یہ کیس ابھی تک غیر حل شدہ ہی رہا۔ زریابا نے ایک تھکی ہوئی آہ بھری اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کی جھکی ہوئی نظریں گہرے خیالات میں ڈوبنے کا پتہ دے رہی تھیں۔ زریابا، شاید اب اس بات پر غور کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ اس مہینے شہباز کو ایک بھرپور چھٹی لینے دی جائے، اور وہ پچھلے 1 سال سے بنا کسی توقف کے انتھک کام کر رہا ہے۔ زریابا نے لب بھینچے اور اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ عین اس وقت جرگن اور شہباز اسٹڈی روم سے باہر نکل آئے۔ ہمیں کچھ دوسرے معاملات بھی نمٹانے ہیں، اس لیے اب ہم نکلیں گے، جرگن نے الوداع کہتے ہوئے کہا۔ زریابا تیزی سے کھڑی ہوئی اور شہباز کے ساتھ مل کر بڑی شائستگی سے مہمانوں کو رخصت کیا۔ باہر گاڑیاں آہستہ آہستہ روانہ ہو گئیں۔ زریابا شہباز کے پہلو میں کھڑی تھی، اس کی نظریں کسی سوچ میں گم ہو کر شہباز پر ٹکی ہوئی تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ دل کی تکلیف اکثر اپنے اندر سے ہی سکون مانگتی ہے۔ ریان کے الفاظ اس کے لیے ایک مرہم کی مانند ثابت ہوئے، جس نے اس کی جذباتی اذیت کو کسی حد تک کم کر دیا تھا۔ اس نے کبھی بھی مہروزہ زرگان کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہا تھا اور سارا بوجھ اکیلے ہی سہا تھا۔ جیسے ہی شہباز مڑا، اس نے زریابا کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا۔ وہ خیالات میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نرم مسکراہٹ دی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا میرے چہرے پر کچھ لگا ہے؟ زریابا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ شہباز نے نرمی سے پوچھا۔ زریابا نے ایک بار پھر سر ہلایا اور خاموش رہنے کو ترجیح دی۔
متجسس ہوتے ہوئے شہباز نے اصرار کیا، تمہاری اور ایان کی کوئی بات ہوئی ہے؟ اس کے اکساوے کے باوجود زریابا نے اپنی خاموشی برقرار رکھی اور سکون سے اس کی نظروں سے نظریں ملائیں۔ اس کے جذبات میں تلاطم برپا تھا جس کی لہریں اسے اندر تک محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی طویل خاموشی پر شہباز کا دل بوجھل ہونے لگا۔ آخرکار اس نے کہا، چلو اندر چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ زریابا کو ہاتھ تھامے اندر لے گیا۔ ان کے ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ زریابا اپنے رویے میں پہلے سے کہیں زیادہ سمجھدار، پرسکون اور سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ شہباز خود کو اس زندہ دل، خوش مزاج اور پرامید عورت کی یادوں میں کھویا ہوا پاتا تھا جو وہ کبھی ہوا کرتی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچے، زریابا نے خاموشی توڑی۔ شہباز، ونیزا نے مجھے ایک ضیافت میں مدعو کیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے جانا چاہیے؟ شہباز نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے صوفے کی طرف لے گیا۔ اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے اس نے پوچھا، کیا یہ ایسی چیز ہے جہاں تم واقعی جانا چاہتی ہو؟ ایک لمحے کے توقف کے بعد زریابا نے جواب دیا، میں اس کے لیے خاصی پرجوش تو نہیں ہوں، لیکن ونیزا نے ذکر کیا تھا کہ اس سے مجھے اپنا نیٹ ورک بڑھانے اور اپنے کام کے کاپی رائٹس فروخت کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس صورت میں شاید اسے فی الحال ملتوی کرنا ہی بہتر ہے۔ مزید مواقع بھی آئیں گے۔ شہباز نے اس کی انگلیوں پر پوریں پھیرتے ہوئے دھیمے لہجے میں جواب دیا، بھولو مت، تمہارا ایک قانونی کیس ابھی حل طلب ہے، یہ تمہارے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شہباز کی بات سنتے ہی زریابا کو اچانک احساس ہوا وہ اس تفصیل کو تو بالکل ہی نظر انداز کر چکی تھی۔ زریابا فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، ٹھیک ہے، میں ونیزا کو مطلع کر دوں گی کہ میں نہیں آ رہی۔ لیکن جیسے ہی اس نے اپنی بات مکمل کی، شہباز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ زریابا لڑکھڑا کر اس کے پیچھے کی طرف آئی اور غیر متوقع طور پر اس کی باہوں میں جا گری۔ شہباز کی گود میں بیٹھے ہوئے اس نے اس کے مضبوط کندھے کا سہارا لیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، وہ گھبرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہباز نے ایک بازو اس کی کمر کے گرد حائل کیا اور بڑے آرام سے اپنا فون نکالا، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں خود اسے میسج کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، زریابا نے دبی آواز میں ہمی بھر لی۔ ایک ہاتھ سے فون سنبھالے اور دوسرا ہاتھ زریابا کی کمر پر مضبوطی سے جمائے ہوئے شہباز ونیزا کو پیغام لکھنے ہی والا تھا، تاہم وہ اس بات کو بھی نوٹ کیے بغیر نہ رہ سکا کہ زریابا اب بھی اس کی گود میں اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی، بالکل ساکت۔ اس کی آغوش سے نکلنے میں زریابا کی ہچکچاہٹ سے ایک غیر متوقع اطمینان بخش رہی تھی۔ بغیر کسی تاخیر کے شہباز نے ونیزا کو ایک وائس میسج بھیجا اور زریابا کی طرف سے بڑی شائستگی سے دعوت مسترد کر دی۔ فون صوفے پر ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے اپنا دوسرا بازو بھی زریابا کے گرد پھیلا کر اسے حصار میں لے لیا۔ اس کی گہری پراسرار آنکھیں ذرا سی سکڑیں جب وہ اس کے ایک الجھے ہوئے تاثر کے ساتھ اسے دیکھنے لگا۔ شہباز کی اس گہری نظروں کے نیچے زریابا کو اپنے گال شرم سے تپتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے لاشعوری طور پر اپنا ہاتھ اپنے گرم چہرے پر رکھا۔ کیا میرے چہرے پر کچھ ہے؟ اس نے گھبراہٹ میں پوچھا۔ شہباز کا انداز سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں کچھ ہے۔ زریابا کا دل فوراً سے دھڑکا۔ اس نے جلدی سے اپنے گال پوچھے، کیا ہے؟ اسی لمحے شہباز نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی نظریں جمی ہوئی تھیں۔ تمہارے یہ دل کش نکوش اور کیا؟ اس نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ زریابا اس کی بات پر ششدر رہ گئی، لیکن وہ اپنی ہنسی روک نہ سکی۔ اس نے اپنی کھلکھلاہٹ چھپانے کے لیے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ آپ نے ایسی سستی اور لچھے دار باتیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ شہباز خود بھی تھوڑا سا شرما گیا اور ایک عجیب سی ہنسی ہنسا۔ یہ شاید سننے میں پرانی لگیں لیکن میرے دل سے نکلی ہیں۔ آپ نے یہ کہاں سے سیکھا؟ جواب میں شہباز کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی، تھوڑی سی جھجک بھی نمایاں تھی۔ در حقیقت میرے ساتھ کام کرنے والوں میں سے ایک صاحب بڑے دلچسپ کردار ہیں، وہ اکثر سب کا موڈ خوشگوار بنانے کے لیے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، حیرت انگیز طور پر یہ مردوں اور عورتوں دونوں پر جادو کی طرح کام کرتی ہیں۔ جیسے ہی شہباز نے اپنے ساتھی کا ذکر کیا، زریابا کا ذہن اس کے کیریئر کی طرف بھٹک گیا۔ اس کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک انجانی سی بے چینی نے لے لی، یہ خیال کہ شہباز اس کے تحفظ اور آرام کی خاطر اپنی ملازمت چھوڑنے پر غور کر رہا ہے۔ زریابا کے اندر ایک اداسی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ اسے شہباز کے ممکنہ استعفے کے موضوع پر بات کرنے کے لیے کسی موزوں وقت کا انتخاب کرنا ہوگا۔ کیا ہوا؟ زریابا کے موڈ میں تبدیلی کو بھانپتے ہوئے شہباز نے پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں، زریابا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے موضوع بدلنے سے پہلے ایک زبردستی
مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی۔ تو بعد میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ شہباز نے زریابا کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ خاص نہیں، میں بس تمہارے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ جب زریابا کا نازک اور پرکشش وجود اس کے مضبوط جسم کے ساتھ لگا تو اس کے گال شرم سے دہک اٹھے۔ تھوڑی سی گھبراہٹ کے بعد زریابا نے مذاکراً کہا، ہم پورا دن اسی طرح ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو نہیں گزارا کر سکتے نا؟ شہباز کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ دیکھو، اس بات کو خارج از امکان تو نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس جواب پر زریابا کے پاس جیسے الفاظ ہی ختم ہو گئے۔ ارے کیا تم میرے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہتی؟ شہباز نے ٹوکا، جس کے لہجے میں تھوڑی سی مایوسی جھلک رہی تھی۔ شاید ہمیں کچھ کرنے کے لیے ڈھونڈنا چاہیے، زریابا نے مشورہ دیا۔ آپ کا کیا موڈ ہے؟ کیوں نہ کوئی فلم دیکھے؟ شہباز نے بڑی محبت سے اس کا گال تھپتھپایا اور اس کی آواز الفت سے لبریز تھی۔ تم جو چاہو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ زریابا اس کے حصار سے نکلی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلیے پھر۔ شہباز نے اپنا فون نکالا اور پیشکش کی، میں ٹکٹ بک کروا دیتا ہوں۔ تاہم زریابا ہجوم سے دور شہباز کے ساتھ کچھ نجی اور سکون کے لمحات گزارنا چاہتی تھی۔ سینما کو رہنے دیں، ہم کمرے میں پروجیکٹر کا استعمال کر کے فلم سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ شہباز تھوڑی دیر ہچکچایا۔ اس کی نظریں زریابا پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس کی گہری نظریں اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی ان کے آپس میں جڑی انگلیوں پر گئیں۔ وہ اس بات کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ زریابا نے بغیر کسی جھجک کے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے توقف کے بعد اسے مشورہ دیا، تمہیں پتہ ہے شاید بہتر ہوگا کہ ہم سینما ہی چلے جائیں۔ یہاں گھر پر فلم دیکھنے میں وہ بات نہیں ہوگی، لیکن میرا واقعی باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں، زریابا نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ شہباز کا ہاتھ نرمی سے کھینچتے ہوئے اسے صوفے سے اٹھانے کی کوشش کی۔ شہباز اس کے ساتھ اٹھ تو کھڑا ہوا، لیکن اسے اپنی سانسیں بوجھل ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ اپنے وجود اور اپنی خواہشات سے بخوبی واقف تھا۔ بیڈ روم میں فلم دیکھنا یقیناً کوئی اچھا خیال نہیں تھا۔ سینما میں تجربہ زیادہ جاندار ہوتا ہے۔ شہباز نے زریابا کو قائل کرنے کی ایک اور کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ثابت قدمی زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی، تاہم زریابا اپنی بات پر اڑی رہی۔ شہباز کی پسند کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اسے بیڈ روم میں لے گئی۔ یہاں گھر پر زیادہ سکون رہے گا۔ شہباز بس ایک ہار ماننے والی آہ ہی بھر سکا۔ ماسٹر بیڈ روم کے پردے گرا دیے گئے، جس سے پورے کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ شہباز کے جرائم کی گتھیاں سلجھانے کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے زریابا نے اپنے فون پر ایک سنسنی خیز تھرلر فلم تلاش کی اور اسے اسکرین پر پروجیکٹ کر دیا۔ کشادہ بیڈ کو ٹیک لگانے والی پوزیشن پر سیٹ کر دیا گیا۔ 3 فٹ کے فاصلے پر وہ دونوں سرہانے کے تکیوں سے ٹیک لگائے آرام سے بیٹھے خاموشی سے فلم میں مگن تھے۔ اس کے باوجود شہباز کی توجہ فلم اور زریابا کے درمیان بٹی ہوئی تھی۔ صرف 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ وہ زریابا کو قدرتی طور پر خود اس کے قریب ہونے سے روک نہ سکا۔ اس کا ہاتھ قدرتی طور پر اس کے سر کے پیچھے پہنچ گیا۔ جواب میں زریابا بھی سرک کر اس کے قریب ہو گئی اور اس کی آغوش میں سمٹ گئی۔ شہباز نے اپنا بازو زریابا کے کندھے پر رکھا اور اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ اس کی آواز میں بھاری پن تھا جب اس نے زرگوشی کی، زازی جی، مجھے نہیں لگتا کہ بستر پر بیٹھ کر فلم دیکھنا کوئی اچھا خیال ہے۔ شہباز نے اعتراف کیا۔ زریابا نے سے اسے اوپر دیکھا۔ کیوں نہیں؟ شہباز کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک مختصر توقف کے بعد اس نے جواب دیا، کیونکہ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، لیکن یہ فلم تو بہت سنسنی خیز ہے۔ آپ کو بھلا تھکن کیسے محسوس ہو سکتی ہے؟ زریابا نے حیرت کا اظہار کیا۔ شہباز کی نظریں زریابا کے شفاف اور مسحور کن آنکھوں پر جم گئیں۔ گھبراہٹ میں اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ سونا چاہتا ہوں۔ زریابا کے گال پل بھر میں سرخ ہو گئے اور اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ خود کو اس قدر جذباتی کیفیت میں گھرا ہوا محسوس کر رہی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آتا کیا جواب دے۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھ سکے۔ اس کے شرمیلے انداز کو دیکھ کر شہباز کی خواہش بے قابو ہونے لگی۔ اپنی چاہت کے آگے ہار مانتے ہوئے وہ اس کی طرف جھکا اور زریابا کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے لیا۔ اس کا بوسہ جنونی تھا۔ اس کا ایک ہاتھ نرمی سے اس کے سر کے پچھلے حصے کو تھامے ہوئے تھا، جبکہ دوسرے نے اس کی کمر کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا، اسے اپنے طاقتور اور بارود وجود کے مزید قریب کھینچتے ہوئے۔ شہباز کے بوسے ان تمام تجربات سے مختلف تھے جو اب تک زریابا کی زندگی میں رہے تھے، گہرے، پرجنون اور ایک فاتحانہ گرفت لیے ہوئے، جیسے وہ اسے اپنی چاہت میں مکمل طور پر سمو لینا چاہتا ہو۔ وہ اس کی بے پناہ خواہش کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ شہباز کا تنا ہوا وجود ہلکے سے تھر
تھرتھرا رہا تھا، چاہے وہ کتنی ہی غیر محفوظ یا خوفزدہ کیوں نہ ہو۔ زریابا اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی تھی کہ وہ اب شہباز فرزاد کی بیوی ہے۔ یہ وہ ناگزیر راستہ تھا جس پر اسے قدم رکھنا ہی تھا۔ شہباز کے لب اب صرف زریابا کے لبوں تک محدود نہ رہے۔ وہ اس کی گردن سے ہوتے ہوئے کندھوں تک گئے اور پھر بڑی نزاکت سے اس کی لوح کو چھوا۔ اس کی اپنائیت بھری آواز، تیز سرگوشی کی ڈر و مت لرزی۔ زریابا کی سانسیں اکھڑنے لگیں، اس کے لرزتے ہاتھوں نے بستر کی چادر کو مکمل مضبوطی سے تھام لیا۔ فلم کی آواز اچانک خاموشی میں بدل گئی اور پروجیکٹر کی اسکرین دھندلا گئی، جس سے پورے کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ پردوں کے پیچھے سے چھن کر آنے والی ہلکی سی روشنی نے کمرے میں ایک پراسرار اور ہیبت ناک سا سایہ دار ماحول پیدا کر دیا تھا۔ اس تاریکی کے باوجود شہباز کے لمس کا سفر جاری رہا۔ بڑی آہستگی اور احتیاط سے اس نے زریابا کے لباس کو الگ کرنا شروع کر دیا۔ ایک دھیمی آواز میں اس نے پوچھا، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ زریابا نے شرم سے اپنی آنکھیں موند لیں اور اپنا رخ موڑ لیا تاکہ اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے گال سرخ ہو گئے، جلد تپ رہی تھی اور ہر سانس میں اس کا سینہ ایک ترتیب سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ گھبراہٹ اس پر اس قدر حاوی تھی کہ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ یہ زریابا کا پہلا تجربہ تھا، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی آنکھیں کھول سکے۔ شہباز کے لمس اور بوسوں نے اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑا دی تھی، جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں جھرجھری سی ہوئی۔ یہ نیا اور اجنبی احساس سے مکمل طور پر اپنے سحر میں لے چکا تھا۔ اس نے اپنے نچلے لب کو دانتوں میں دبا لیا اور دبی آواز میں اپنی رضامندی کا اظہار کیا، لیکن اسی لمحے زریابا کی رضا ہو یا نہ ہو، شہباز اپنی خواہشات کو مزید لگام دینے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنی رفتار تیز کر دی اور ان کے لباس مکمل طور پر جدا کر دیے۔ جب ان کے جسم ایک دوسرے سے مس ہوئے تو یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے خشک لکڑی کو دہکتی آگ مل جائے جو ہر لمس کے ساتھ بھڑک اٹھتی ہے۔ وہ ایک جنونی آغوش میں الجھ گئے، اس لمحے کی شدت میں سب کچھ فراموش کر بیٹھے۔ زریابا کا ذہن بالکل سن ہو چکا تھا، لیکن اس کا وجود، پورا وجود ان احساسات کی زد میں تھا جو اسے ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ خواہش کی انتہا پر لے جا رہا تھا۔ زیزی، شہباز نے اپنی بھاری اور پرکش آواز میں اسے پکارا۔ زریابا کو اپنا پورا وجود اس کے لمس کی گرفت میں محسوس ہوا۔ ایک طویل اور پرجوش قربت نے اس کی تڑپ کو عروج پر پہنچا دیا۔ اس نے خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا، اس کی ہر حرکت کا والہانہ جواب دے رہی تھی۔ اچانک شہباز نے زریابا کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑا اور اسے بیڈ کے سرہانے سے لگا کر ساکت کر دیا۔ اس نے زریابا کے لبوں پر اپنے لب رکھے اور اس کی ہر ممکنہ پکار کو خاموش کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے وجود کا حصہ بن گیا۔ زریابا تکلیف سے تڑپ اٹھی، اس کی آنکھیں باختیار کھل گئی اور آنسو اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ اس کا جسم درد سے کانپ رہا تھا اور وہ اس کے خلاف مزاحمت کرنے لگی۔ اس کے حلق سے دبی ہوئی چیخ سسکی نکلی۔ وہ چلانا چاہتی تھی، لڑنا چاہتی تھی، اسے رکنے کے لیے پکارنا چاہتی تھی۔ شہباز، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، اس نے خاموشی سے التجا کی، تاہم اس کے بوسے مزید گہرے ہوتے گئے۔ جس نے زریابا کی آواز دبا دی، اس کی سسکی اب ہچکی میں بدل چکی تھی۔ اب زریابا کو صحیح معنوں میں سمجھ آیا تھا کہ شہباز نے اس وقت اس کی پیشکش کیوں ٹھکرا دی تھی، جب اسے زبردستی دوا دی گئی تھی، پھر بغیر کسی دوا کے اثر کے بھی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ ابتدا میں شہباز نہایت نرم رہا، وہ اتنی سست رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا کہ اسے خود پاگل پن کی حد تک پہنچا رہا تھا۔ اس نے اپنی تمام تر جبلتوں کو زبردستی دبا رکھا تھا تاکہ زریابا خود کو اس کے مطابق ڈھال سکے۔ وہ عورت جس سے وہ محبت کرتا تھا، شرمیلی اور خوبصورت، اپنے نرم و نازک وجود کے ساتھ اس کی آغوش میں تھی، جس نے اسے مدہوش کر دیا تھا اور وہ اپنی خواہشات پر قابو پانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی بے خودی بڑھتی گئی اور ضبط کی تمام حدیں ٹوٹ گئیں۔ مجھے معاف کر دینا زیزی، شہباز اس عمل کے بعد بار بار زریابا کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ اس کڑی آزمائش کے دوران اس نے زریابا کو رلا دیا۔ زریابا ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو آسانی سے رو دیں، لیکن شہباز نے اس کی برداشت کی آخری حد سے بھی آگے دھکیل دیا تھا۔ درد ناقابل برداشت ہو گیا اور وہ ٹوٹنے کے قریب تھی۔ اس کی التجاؤں اور تکلیف بھری پکاروں کے باوجود شہباز کے رکنے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ معذرت تو کر رہا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس کی مایوس کن اپیلوں سے بالکل بے خبر ہے۔ در حقیقت وہ اس کے جذبات سے بالکل بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ زریابا کا کبھی یہ ماننا تھا کہ یہ ایک خوبصورت اور قریبی تجربہ ہوتا ہے، لیکن اب اسے احساس ہوا کہ یہ شروع سے آخر تک ایک درد ہی درد ہوتا ہے، ایک چیخ دینے والا چبھتا ہوا احساس جسے وہ دوبارہ کبھی برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنی پرنم آنکھیں بند کیے زریابا نے شہباز سے رخ موڑ لیا۔ اس نے اپنے کمبل کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور سونے کا بہانہ کرنے لگی، جبکہ اس کے پورے جسم میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اس پورے واقعے نے اسے مکمل طور پر نڈھال کر دیا تھا۔ درد اس قدر شدید تھا کہ برداشت سے باہر
آہستہ آہستہ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں گہری نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔